بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی، نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی، نہ رنگ سرخ نہ رنگ فیروزی، نبوت کا دعویٰ کرے گا جو موذی، نبوت کا دعویٰ کرے گا جو موذی، یہ رنگ ہوں گے اس کے کمانے کے روزی۔ نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمان، نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمان، ہے فاسق و فاجر مجسم شیطان۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج ختم نبوت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقوام عالم میں دین اسلام کی شکل میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ عطا فرمایا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ جس دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بنیاد رکھی، اس دن سے لے کے آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں۔ الگ الگ دور میں، الگ الگ وقت میں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر ہم سے پردہ فرما چکے ہیں، پھر بھی الگ الگ وقت میں، الگ الگ دور میں جھوٹے نبی ہونے کا بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ لوگ بے ادبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر عام زبان میں سمجھا جائے تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو بڑی مشہور کمپنی ہے، اکثر چور ڈاکو اس کا ڈپلیکیٹ مال تیار کر کے مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ متعدد اسلام دشمن طاقتیں بھی انہی کے اوپر بار بار نعوذ باللہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بھی انگریز کے دور میں مرزا غلام قادیانی مردود نے نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا اور کوشش کی مسلمانوں کے اندر نفاق ڈالنے کی۔ لیکن ایسے جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں تو 1,24,000 نبی آئے، لیکن ان سب کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، ان سب کا امام محمد رسول اللہ کو بنایا گیا، اور تاج ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا۔ دنیا کی ساری طاقتیں، جتنے دشمن ہیں، جتنے منافق ہیں، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ ہم تلاش کریں گے تو بڑی خوبصورت باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔
کائنات میں جتنے انسانیت کے دشمن ہیں، کائنات کے اندر جتنے لوگ دوسروں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، کائنات میں جتنی ایسی طاقتیں ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھنا چاہتی، دنیا میں جتنے ایسے لوگ ہیں جو جاگیردارانہ نظام چاہتے ہیں، دنیا میں ایسی جتنی طاقتیں ہیں جو انسان کو اپنی جوتی کے نیچے دبا کے رکھنا چاہتی ہیں، جتنے لوگ دنیا میں عام لوگوں پر، غریب لوگوں پر، مظلوم لوگوں پر رنگ اور نسل کے اعتبار سے لوگوں سے دشمنی نکالنا چاہتے ہیں، ان سب کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ پہلی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں وہ پہلے نبی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات میں ایک ایسے رہنما ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک ایسی رحمت ہے جس نے پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ دیا۔ اب جہاں برابری کی بات آتی ہے نا، بڑے بڑے چودھریوں کو جو ہے ناک اوپر ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو ناراضگی ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ غریب ہمارے برابر بیٹھے گا، یہ فلاں کالا ہمارے برابر بیٹھے گا، فلاں ہمارے برابر بیٹھے گا، فلاں کی برادری ہم سے نیچی ہے، فلاں کی ہم سے اونچی ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اپنی طاقت کی وجہ پر، یا لوگوں سے چھوا چھوت کرتے ہیں اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، ان سب کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے تکلیف ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو رسول اللہ نے ایکویلٹی کی بات کی، رسول اللہ جب دنیا میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی بات کی، تبھی تو آج آپ یہ دیکھیے کہ عملی طور پر 1450 سال میں مسلمہ کذاب سے لے کے مردود قادیانی دین کے خلاف سازشیں کی ہیں، ایک لمبی فہرست کی، اس کے باوجود اگر آپ اسلام 1450 سالوں میں اسلام نے روزانہ ایک منزل آگے طے کی ہے، کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی تخریب کاریوں کے باوجود، تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غدار آ گئے، منافقین آ گئے، اس کے باوجود اسلام ترقی پذیر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج اسی طرح جگمگا رہا ہے، جو ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی بنیاد ہیں۔ بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ جو مسلمان بھی ہیں، وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ مکے میں جو مسجد ہے اس کی وجہ سے اسلام دنیا میں چل رہا ہے، یا بیت اللہ کی طرف ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے اسلام دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس قرآن پاک جیسی مقدس کتاب ہے اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس لاکھوں مساجد مدارس ہیں اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس بڑے بڑے مولوی شیخ الحدیث ہیں اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ سب چھوٹی وجوہات ہیں، پوری کائنات میں اسلام اس لیے آج تک قائم ہے اور اس لیے قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ محمد الرسول اللہ کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے لوگ، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے لوگ محمد الرسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر قائم اور دائم ہے۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ قادیانیوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، تو میں نے انہیں دنیاوی طور پر سمجھانے کے لیے ایک بات پوچھی، میں نے کہا اگر کوئی تمہارے باپ کو برا کہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہو؟ کہتے نہیں، اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے جو نعوذ باللہ ہمارے، اگر آپ کی ماں کو کوئی برا کہے تو اس سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہو؟
اگر کوئی کاروبار میں آپ کو بار بار کاروبار میں ڈاکہ ڈالے، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچائے، کیا تم اس کے ساتھ معاملات رکھ سکتے ہو؟ اور اگر کوئی تمہارے بچوں سے دشمنی کرتا ہو تو کیا اس کے ساتھ معاملہ رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگا بالکل نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایمان والا وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، مسلمانوں ایمان والا ہے ہی وہ۔ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے ایمان والا؟ فرمایا جو مجھے یعنی محمد رسول اللہ کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، فرمایا حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ جو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے بس وہی ایمان والا ہے۔ اور ان ایمان والوں کا ذکر تو نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد میں فرمایا۔ یہ جو اب پوری دنیا میں مسلمان ہیں بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا وہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، مولا علی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، ابو ہریرہ کو، خالد ابن ولید کو۔ فرمایا جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا ہم کو، اور جن کی اکثریت نے مکہ اور مدینہ منورہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن فرمایا وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا کریں گے۔ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے قائم ہے پوری کائنات کے اندر۔ دنیا کی تمام تر طاقتیں مل کے کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کسی ایک ایمان والے کی رگوں میں سے محمد رسول اللہ کا نام نہیں نکال سکتی ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس تہذیب ہے، یہ جو ہمارے پاس تمدن ہے، میں مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث اللہ علیہ جو بھارت میں مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد ہیں آج کے دور میں، تو ان کی گفتگو سن رہا تھا تو فرمانے لگے کہ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک یونیورسٹی میں تقریر کے دوران انگریزوں کو پوچھا کہ انگریزی میں پاکی کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ ان کی ڈکشنری میں اس کا کوئی انگریزی معنی ہی نہیں ہے۔ صفائی کا معنی ہے کہ کلیننگ ہو جائے، لیکن پاکی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پاکی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ترین دین محمد رسول اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا، یہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ صاف ہونا اور بات ہے، پاک ہونا اور بات ہے، عقیدت ہونا اور بات ہے، عشق ہونا اور بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات کے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ سے پوری کائنات کے مسلمان عشق کرتے ہیں۔ اور اس عشق کی وجہ ہے کہ الگ الگ رنگ اور نسل کے ہونے کے باوجود، الگ الگ ذات اور برادریوں کے ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ کا جب نام آتا ہے تو پوری کائنات کے مسلمانوں کا دل ادب کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے اپنے دربار میں کہا نا، دونوں ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، انگلیاں کاٹیں، بازو کاٹے۔ فرمایا حبیب تجھے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، کی ہو، ہم نے ہی تو ہمیں یہ انسانیت عطا فرمائی۔ یہ کس نے سکھایا کہ تمام کائنات کے لوگ ایک برابر ہیں؟ یہ درس کس نے دیا کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ایک دوسرے کا جھوٹا پاک ہے؟ یہ کس نے کہا کہ انسان سے انسان نفرت نہیں کر سکتا؟ یہ کس نے کہا کہ کوئی بچہ غلام پیدا نہیں ہوا؟ یہ کس نے کہا کہ آج سے امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے؟ وہ کون ہے جس نے کہا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، یہ درس دنیا کو کسی تکلیف ہے کہ مساوات کی بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تاج ختم نبوت ہے، اس بات کو دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیں. اور کچھ میں ان کو خبتی کہا کرتا ہوں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں کہ فلاں فلاں کی بات سن لینی چاہیے. دنیا کا قانون سنو پہلے، دین کی بات بعد میں بتاتا ہوں تمہیں، تمہاری زبان میں سمجھایا جائے. کوئی بھی ملک ہو، چاہے ہمارا ملک ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس ملک میں اگر آپ کو کسی بھی حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، دنیا کی کوئی بھی سرکار ہو، کوئی بھی حکومت ہو، یا ہمارا بھی دیش ہو، ہم اس دیش کے واسی ہیں، کسی بھی بندے کو اگر سرکار سے پولیٹیکل طور پر کوئی اختلاف ہے تو وہ چنی ہوئی سرکار پر نکتہ چینی کرتا ہے، تو سرکار اس کا جواب دے گی یا نہ دے گی تو کوئی بات نہیں، نعرے لگاتا رہے، دھرنے لگاتا رہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی اپنے ہی دیش میں رہ کے، اپنے ہی دیش کا کھا کے، اپنے ہی دیش کو توڑنے کے لیے دیش سے غداری کرے تو سیدھا اٹھا کے اسے پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی اختلاف سنے جا سکتے ہیں، ملک سے غداری کا قانون میں کسی سے بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی ہے. قادیانی ہو چاہے شکیلیت ہو چاہے جو بھی ہو، کسی سے گفتگو کی تو بات ہی نہیں ہے، سلام دعا کی ہی ضرورت نہیں ہے، تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ذرہ برابر دل میں شک آ جائے، نعوذ باللہ ویسے ہی لیٹے لیٹے کوئی سوچ لے کہ نعوذ باللہ حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوچنا بھی ایک ایمان والے کو اس کو ایمان سے دور ہٹا جاتا ہے. پھر دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے، کیونکہ پوری کائنات میں اگر ہمارے لیے کوئی نجات راہ ہے، پوری کائنات میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے، اگر کسی کا نام لے کر ہم زندہ ہیں، اگر کسی کے دستور کی وجہ سے ہمیں زندگی عطا ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مجھے بہت لوگ پوچھا کرتے ہیں بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فتویٰ دے دیجئے، مسئلہ دے دیجئے. اس میں نہ فتوے کی ضرورت ہے نہ مسئلے کی ضرورت ہے. جنہ دا عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن. جن کا ایمان کامل ہے، جن کا عشق صادق ہے، وہ کب پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم جس سے عشق کر رہے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سلسلہ جوڑ دیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے کامل ذات ہے. وہ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہوں؟ کہا نہیں قرآن پاک میں اللہ نے کہ میں اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. ارے خدا جس ذات کو سلام بھیجتا ہو تو اس سے بڑی دلیل کائنات میں اور ہو کیا سکتی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ ہے. اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ کو شیطان نے پوچھا ایک دن کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو. حضرت نے 99 دلیلیں دی، پھر اس نے کھیل کھیلا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم کون سی دلیل کے تحت اپنے رب کو ایک مانتے ہو؟ اور فرمایا ابلیس میں تو اپنے رب کو بنا دلیل کے اپنا رب مانتا ہوں، اور محمد رسول اللہ کو بنا دلیل کے محمد رسول اللہ مانتا ہوں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں یہ خوبی تھی. حضرات صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی. جنگ بدر میں جب ابو جہل نے اپنے مخبر بھیجے، اس مخبر نے جو بات کہی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جنگ بدر میں جب ابو جہل نے اپنے مخبر بھیجے مسلمانوں کی فوج کی طرف، تو مسلمانوں کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے. 313 لوگ ہیں، پوری تلواریں پہ نہیں، 5-7 تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، 2-4 اونٹ، کچھ بھی نہیں. وہ لیکن مخبر گئے جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی
تو ابو جہل کو جا کے واپس ابو جہل نے پوچھا ہاں کیا ان کی طاقت ہے، کتنا ان کے پاس ساز و سامان ہے، کیسے ان کے تیر ہیں، کیسے ان کے گھوڑے ہیں، کیسی ان کی تلواریں ہیں؟ کہنے لگے ہم سے یہ تو نہیں پتا کہ ان کے پاس ساز و سامان کیسا ہے کیسا نہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک بات ہم تجھے بتا دیں کہ جیسے لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں نا، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ کہتا کیوں، بتاؤ تو صحیح کیا خوبی ہے ان میں؟ کہنے لگے یار جس سے بھی پوچھا ہم نے کہ تم مدینے سے بدر تک کیوں آئے ہو، کہنے لگا جتنے لوگوں سے پوچھا ہے کہ مدینے سے بدر کے میدان میں کیوں آئے ہو، سامنے اتنا طاقتور دشمن ہے، تو سب نے بس ایک ہی بات کہی کہ ہم تو اپنی جان اپنا مال محمد رسول اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہیں گے جو لوگ آئے اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے اوپر رسول اللہ کی پیروی میں ان کی اتباع کے اندر ہم نے اپنے آپ کو شہید کر دینا ہے، تو ان کو دنیا کی کون سی فوج شکست دے سکتی ہے؟ ان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی کہتا ہوں، پنجاب سرکار کو بھی، مرکز کی حکومت کو بھی، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیجیے۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے چیلوں نے آج سے 100 سال پہلے اس ملک کے ساتھ غداری کی، ملک کی آزادی کی جنگ کو روکنے کے لیے انگریز کے کہنے کے اوپر جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ مذہبی مسئلہ نہیں تھا۔ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، کیونکہ ہم ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انگریز نے اس لیے قادیانیوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ یہ مسلمان جنگ آزادی سے ہٹ جائیں، اپنے گھر کی ان کو پڑ جائے، تاکہ انگریز اور زیادہ اس ملک پر راج کرے۔ ان بدبخت قادیانیوں کی وجہ سے 100 سال بعد ہم آزاد ہوئے ہیں۔ اور آج اگر کچھ لوگ یا کچھ ایسے لوگ جن کو مسلمانوں سے کوئی تکلیف ہے سیاسی طور پہ، وہ اس لیے قادیانیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو کان کھول کے سن لو کہ دیش کے غداروں کا ساتھ دینا کسی بھی دستور کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی دیش میں آتنکی کارروائیوں میں کتنے قادیانی ملوث ہیں، ہم سے ثبوت لے جاؤ آ کے۔ کیا کیا انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے، سوائے انگریز ٹوٹیوں کے تلوے چاٹنے کے، سوائے سوتنترتا سینانیوں کی مخبریاں کرنے کے، سوائے دیش کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے، اور کیا ہی کچھ نہیں۔ جھوٹی نبوت کا مقصد ہی صرف اتنا تھا، جو سچ کا قطرہ ہوتا ہے نا، وہ جب ابتدا میں بنیاد میں ڈالا جاتا ہے نا، ایمانداری سچائی کا پانی، تو وہ درخت تناور بنتا ہے۔ آؤ اگر سچی نبوت دیکھنی ہے نا تو مدینے والے کی دیکھیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اور جس دن نبوت کا اعلان کیا اکیلے ہیں، کوئی بھائی ساتھ میں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ساتھ میں، چچا نہیں، کوئی بھی ساتھ میں نہیں، محمد رسول اللہ اکیلے ہیں۔ اور آج سورج جہاں پر ڈوبتا ہے وہاں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور صبح کو جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ محمد رسول اللہ کی دلیل ہے۔ اور مرتد قادیانی کی یہ تاریخ ہے کہ گنتی کے چند تنخواہ دار ٹوٹی جو رکھے تھے اس وقت، آج بھی گنتی کے ہیں۔ ان کو بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ کاغذی جماعتیں جو کہتی ہیں ہم 122 ملکوں میں 125 ملکوں میں ہیں، گنتی کے لوگ، وہ بھی وہ تنخواہ دار وفادار کتے جنہوں کو پیسہ ملتا ہے انگریزوں سے، جن کا دفتر آج بھی انگلینڈ کے اندر ہے، جو آج بھی ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے علاوہ آج تک کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہوتی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، نبی علیہ السلام کا دین وہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا۔ اس لیے یہ کبھی کبھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات یاد رہے اچھی طرح کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں
کوئی بھی کسی بھی قسم کی رعایت منظور نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام نعوذ باللہ تمام اختلافات سے پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے۔ نبی علیہ السلام کا دامن جب تک ہے، جو مسلمان جن کے پاس کبھی کبھی کوئی قادیانی مرتد جاتا ہے نا، وہ دل کو تھام کے میری بات سن لو، دنیا نے ہمیں دیوبندی بنایا، بریلوی بنایا، انصاری بنایا، قریشی بنایا، پٹھان بنایا، شیعہ بنایا، سنی بنایا، اتنا کچھ بنانے کے بعد نا دشمن نے بڑی کوششیں کی، اتنا کچھ بنانے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے نبی علیہ السلام کا دامن نہیں چھین سکے۔ آج بھی چاہے وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہوں، اگر وہ کسی مسلمان کو ورگلاتے ہیں نا، ان کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے اقتدار سے حسن نہیں چاہیے، ان کو تو بس اتنا سا مقصد ہے کہ ان کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ جائے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، جس کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ گیا، جس کے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کا دین چھوٹ گیا، پھر قیامت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمارا سرمایہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس ہے کیا دنیا میں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اب یہ جان نکل جائے سب کچھ یہاں چھٹ جائے گا۔ ہمارے ساتھ جانا کس نے؟ میں قبر کے حالات پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم ختم نبوت کا پڑھ کے اس میں لذت آ گئی۔ فرشتے جب قبر بند ہوتی ہے نا، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں بندے سے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اور بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر ان فرشتوں کو واپس چلے جانا چاہیے کہ جب اس بندے نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، جب یہ تسلی ہو گئی کہ بس یہ اللہ والا ہے، تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ نہیں اتنے پہ بات ختم نہیں ہو سکتی، میرے بندے کو پوچھو کہ محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ورنہ آپ اندازہ لگاؤ، جو سیدھا مالک کی پہچان کر رہا ہے اس کو تو چھٹکارا دے دینا چاہیے۔ فرمایا نہیں، اگر مجھے جانتا ہے تو پوچھو کیا میرے محبوب کو بھی جانتا ہے؟ اور جب وہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے محبوب کو بھی جانتا ہوں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آرام سے سونے دو، ابھی میرے اس بندے کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے۔ ہم پیدائش سے لے کے قبر کی لحد تک محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہیں۔ اور ہمارا سرمایہ کون ہے بھائی؟ ہمارا سرمایہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمارے نبی ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے زندگی کا شعور ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی دشمن، جب بھی کوئی بندہ یہ گفتگو کرنے کی کوشش کرے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا، اس گفتگو میں مسلمان کو شامل نہیں ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔